سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک دو دن پہلے ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ 6 مہینے میں پاکستان رہتا ہوں، 6 ماہ میں یہاں یورپ میں۔ اور باتوں باتوں میں اس سے میں نے پوچھا پاکستان میں کیسے حالات ہیں۔ وہ کہنے لگا جی پاکستان ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ناممکن ہے۔ اگر آپ پولیس کو کہے کہ فلاں بندے کو پولیس مقابلے میں مار دو، وہ مار دیں گے، انہیں پیسوں سے دلچسپی ہے۔ اگر آپ طاقتور کو کہیں گے کہ فلاں کو اڑا دو، وہ اڑا دیں گے۔ ہر جگہ پہ آپ کو کرمنل، کرائے کے قاتل، فراڈی، ہر قسم کے لوگ ملیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کی سنوائی نہیں۔ آپ عدالت میں چلے جائے، آپ کہیں بھی چلے جائے، جج ہیں انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے، وہ کہتے پیسے لاؤ، بس جو فیصلہ کروانا ہمیں بتاؤ، ہم کریں گے، ہمیں مال سے دلچسپی ہے۔ وجہ یہ جب آپ کے حکمران اوپر اسی طرح کے ہوں گے عدالتوں میں جج، ظاہر ہے پھر وہ بھی پیسے بنانے کے چکر میں، سب پیسے بنانے والے جن کے پاس تھوڑی سی بھی پاور ہے وہ پیسے بناتے ہیں۔ یہ ایف آئی اے نے جناب لوگوں کو پکڑا اسلام آباد، ایک خاتون 4 بچے، کہاں جا رہے تھے؟ تھائی لینڈ، بینکاک، جہاں بھی جا رہے تھے، مگر گیم کیا ڈلی؟ اس عورت کے ساتھ تھے 4 بچے۔ اور جب ایف آئی اے نے، ظاہر ہے انہیں بھی مال چھال چاہیے، وہ بھی اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، اگر آپ کے سسٹم میں کوئی خرابی ہے، سسٹم مطلب مال دینے میں، تو سمجھو آپ کا رگڑا لگ جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ دباؤ ہوتا ہے کہ جب بیرون ملک کے 2 نمبر طریقے سے لوگ جاتے ہیں، ایئر لائن کو جرمانہ، پھر ایف آئی اے سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، مگر پاکستان ہے سب ملے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خیر یہ پکڑے گئے۔ اب جب انکوائری ہوئی، اس عورت کا نام بشرا بیگم ہے، جب انکوائری ہوئی تو ایک بچہ اس کا تھا، 3 بچے اس کے نہیں تھے۔ پھر تحقیق کی گئی کہ کیوں جی، کیونکہ جب میڈیا پہ خبریں آ جاتی ہیں مجبوری ہے، پھر کرنا پڑتا ہے نا، آپ سمجھتے ہیں۔ وہ پھر پتہ چلا کہ 3 بچے یہ یہاں سے لے کے وہاں جا رہی تھی اور وہ بچے اس کے نہیں تھے۔ جب مزید، ظاہر ہے ہماری پولیس ہے، جب اس کو ہڈی نہ پڑے وہ بھی کاٹتی ہے۔ جب انہوں نے اس عورت کو مزید سختی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ نادرا کے دفتر، پاسپورٹ آفس 1.5 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے یہ سارے پیپر جو ہے انہیں تبدیل کرنے۔ اندازہ لگائیں کہ اتنا پیسہ دے کے تو یہ پیپروں میں رد و بدل کیا گیا اور پکڑی پھر بھی گئی، 1.5 کروڑ بھی کیا۔ اب عدالت میں جائے گی، ظاہر ہے میڈیا پہ خبریں چل گئی ہیں اور بچے تو خیر گھروں کو چلے جائیں گے، تحقیقات ہوگی، نادرا میں بھی کھلبلی مچی ہوگی، مگر کیونکہ ان کے ہاتھ اوپر تک پڑتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح بچیں گے یا 2-4 رگڑے بھی جائیں گے، نئے آ جائیں گے، کون سا فرق پڑتا ہے؟ ایک سے ایک بڑا بے ایمان آدمی ہمارے پاس موجود ہے، کوئی چھوٹا بے ایمان چلا جاتا ہے بڑا آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، کوئی کرنل جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو نادرا مادرا باپٹا شاپٹا فٹ کر دیتے ہیں۔ اگر اسے کہا جائے گھر چلے جاؤ، وہ کہتا ہے جی کیوں گھر چلے جاؤ، میری تو یہاں سے میت جائے گی، میری لاش یہاں سے آپ اٹھا کے لے کے جائیں، مرتے دم تک۔ وہ فلم نہیں تھی تو وہ جاتے ہی نہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک کیس اسی طرح کا آیا ہوا تھا، ایک پتہ نہیں کرنل تھا کہ جنرل تھا، اسے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، اس نے، عدالت نے بھی کہا، اس نے کہا نہیں جی ہم اوپر اپیل کرتے ہیں، میں نے کدھر جانا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ جو وطن ہے یہ غریب عوام کا جو خون پسینے کا ٹیکس ہوگا اس سے ہم نے پکنک منانی ہے، اور میں جانے والا نہیں ہوں۔ اوپر والی عدالت میں ہمارے تعلقات ہیں، اوپر سے فون آ جائے گا آرمی کا، وہ مجھے کہاں بھیج سکتی ہے، انہوں نے تو مجھے رکھا ہوا ہے، اور انہی کے کہنے پہ میں نے اپیل ڈال دی۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نادرا مادرا سب انہی کے کنٹرول میں ہے، لیکن پیسہ چلتا ہے، ہڈی ہر جگہ پہ موجود ہے، ہڈی کھلانی اور پھر کام آپ کا ہو جانا۔
جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس میں سے ہڈی نہ ملی ہو، اس نے ایئرپورٹ والوں کو بتا دیا ہو کہ یہ گیم پڑنے والی ہے اس ایئرپورٹ سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور اگر یہ وہاں سے چلے جاتے، بعد میں ان بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے تھے، کیا سلوک ہونا تھا، یہ ابھی ہمارے علم میں نہیں آیا۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، میں نے کسی بندے کو کوئی کام کہا ہوا تھا، کوئی ٹک ٹاک کا کام تھا، وہ کہنے لگا جی پیسے بھیجو ہو جائے گا۔ میں کہا یار ویسے ہونا کوئی نہیں، میں نے ٹرسٹ کے طور پہ تھوڑے سے پیسے بھیجے۔ چوتھا دن ہے، میں فون کرتا ہوں، کبھی میری بیوی ہاسپٹل کہتا پہنچ گئی ہے، وہ امید سے ہے، کبھی اس نے کہنا امی ہاسپٹل پہنچ گئی ہے، تھوڑے دنوں بعد مجھے پتہ چلنا اس نے ہاسپٹل پہنچ جانا۔ اب یہ آتے جاتے رہیں گے، اور مجھے اس چیز کا علم تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ میں نے ٹیسٹ کے طور پہ معمولی سی رقم بھیجی، یہ یورپ میں اتنی بڑی رقم نہیں۔ اور سارے مجھے نا لکھنا شروع کر دے کہ ہیلپ کرے، پہلے بڑے میسج آتے ہیں۔ میں ویسے مثال دے رہا ہوں، لیکن ایک کلیگ ہے میری امریکہ میں نے اس کو بھی بتایا کہ یہ فراڈ ہونا ہے اور ہو گیا۔ ابھی وہ کہہ رہا ہے کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ہو بھی جائے گا یا نہیں ہوگا یہ بات کی کہانی، لیکن ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ کام کوئی نہ کوئی ڈلے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کافی پیسے ہم نے بھیجے پاکستان اپنے چینل کے معاملات میں لوگوں سے کام کروانے کے لیے۔ آج تک بہت کم لوگ ہیں جو اچھے ملے ہوں، ورنہ گولی پروگرام ہر کوئی گولی کرا کے کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کارنامہ میرے لیے کوئی۔ ایک دفعہ غریب کہتا میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، میں نے کہا چلو میں تمہیں کام پہ لگواتا ہوں، آپ جا کے یہ چیزیں خریدو، پیسے بھیجے۔ بعد میں کہتا ہے اس طرح کے پیسے تو روز ہم کھا جاتے۔ تو اس میں حکمران بھی فراڈی، عوام بھی فراڈ، سب فراڈ چل رہا ہے۔ تو آج کے حالات میں پاکستان آپ 1.5 کروڑ لگا لیں، آپ 2 کروڑ لگا لیں، غلط کام، اور پھر اس کے نتائج اسی طرح کے نکلتے ہیں۔ کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلے جائے، یہ لاہور کے واقعات کئی دفعہ آئے، وہ وہاں سے ایف آئی آر ڈاکو پیچھے لگا دیتے، بالکل صحیح بات ہے، لوٹ مار کرو ان کی، کسٹم والے ہیں وہ دیکھ لیتے ان کے پاس کیا سامان ہے، وہ پیچھے لگا دیتے، ان کو پتا کسی نے پوچھنا۔ حکمران بھی چور، سب اداروں میں چور ڈاکو بیٹھے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہی اس دوست سے جس سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا 6 ماہ وہاں پہ کیوں کہہ رہتا ہے؟ کہتا مجبوری، وہ جائیداد بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ بک بھی نہیں رہی، اور میں تو یہاں رہنا چاہتا ہوں مستقل طور پہ، کچھ اور بھی مسائل تھے۔ تو مجبوری کی حالت میں بندہ وہاں پہ رہ سکتا ہے، ویسے حالات کوئی نہیں۔ اگر کسی کے پاس جرمن یا برٹش یا یورپین آسٹریلین کسی ملک کے بھی پاسپورٹ ہے، میں نے کئی دیکھے یہاں سے گئے، وہاں پہ بیڑا گرک ہوا، پھر لوگوں سے کرائے مانگ کے ٹکٹ لے کے واپس انہیں ملک میں، انہیں ممالک میں۔ تو یہ پاکستان کی حالت بن چکی ہے۔ اب بڑے آئیں گے 2-4 نیچے لکھنے والے، نہیں جی نہیں وہاں پہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہاں تو مریم نے دورہ کیا فلاں کیمپ کا، 2 بچے پیدا ہوئے، وہ اتنے خوشحال تھے، وہ جھونپڑیوں میں ایک کا نام اس نے مریم رکھ دیا، بیٹے کا نام نواز شریف رکھ دیا۔ اس طرح کی کہانیاں کوئی آ کے مریم سنائے گی، بغیر اس کے آپریشن کے کینسر کا علاج ہوگا، 90 منٹ میں ہوگا، 10 منٹ میں ہوگا، کون سا کرنا، کون سا امراسی کی بات سنی ہوگی آپ نے؟ وہ کہنے لگا بیٹا ہوا کچھ لگاؤ، وہ کہتا 100 روپیہ لے لو، پرانے زمانے کا لطیفہ۔ وہ کہتا یار پہلا بیٹا، کہتا 200 لے لو، وہ کہتا یار بڑی مشکل سے لوگوں کے گھروں میں بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتا 300 لے لو، ایسے ہی کرتے، وہ کہتا چلو یار 500 لے لو، وہ کہتا میں لواں کتوں، وہ کہتا میں دواں کتوں۔ اس طرح ہے یہ سارا بیوقوفوں کا سسٹم جو چل رہا ہے پاکستان میں، اسی طرح ترقی ہو رہی ہے زبانی۔ یہاں بھی آئی کا لنڈن میں بھی بڑے بتا رہے ہیں 2 سال میں بڑی ترقی ہوئی ہے، ہم نے بڑا قرضہ لیا، ہم ملک خود قرضہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سے ملک قرضہ دیتے ہیں، بھیک مانگ مانگ کے برا حال ہو گیا، اور وہ جناب کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں۔ ہمارے کبھی کسی ملک کا دیکھا آپ نے؟ انڈیا، بنگلہ دیش کا پروگرام انگلینڈ میں چلتے ہیں، وہاں پہ آ کے میٹنگیں ہوتی ہے، کبھی کسی ملک کی آپ نے دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ چوروں کے ہاتھ میں مال آیا ہوا ہے، وہ جس طرح ہمارے ایک
यूं साहब बताते होते हैं, وہ چور کے ہاتھ میں گازہ آ گیا، گازہ نہ ملے، اس نے کہا ڈانگ ہی لے آؤ، اسی سے ماں آپ کو کپڑا دینا شروع کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ آگے۔